أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھیں گے. کیا اچھا مطلع ان کے سلام کا ہے جسے انہوں نے برمحل آج سنایا ہے. اس لیے کہ ابھی جو ممبر پر آنے سے پہلے بھی خبریں میرے کانوں تک آئیں، تکلیف دہ، المناک، حوصلہ فرسا، صبر آزما پارا چنار کے حوادث. پروردگار مومنین کو ہمت عطا فرمائے، حوصلہ بخشے. اہل دنیا کے لحاظ سے ضرور یہ ہمت شکن اور حوصلہ فرسا حالات ہیں، مگر جن کے دلوں میں عشق آل محمد ہے ان کے لیے کوئی مصیبت، کوئی اذیت ہمت شکن اور حوصلہ فرسا نہیں ہوتی، بلکہ وہ شعلہ عشق کو اور بھڑکانے میں مدد کرتی ہے. دنیا جتنا چاہے ستم ڈھائے، ہمارے سینوں میں جو چراغ توحید اور چراغ ولایت روشن ہے وہ چراغ گل نہیں ہو سکتا. ہمارے ہر خون کے قطرے سے چراغوں کے شجر اگتے ہیں. جتنا بھی ماحول تاریک سے تاریک تر بنانا چاہیں، ہمارے لیے تاریک نہیں ہے، ان کے لیے تاریک ہے جو تاریک بنانا چاہتے ہیں ماحول کو. ہمارے تو خون کے قطرے چراغ بن جاتے ہیں. چراغ نہیں، ہر خون کے قطرے سے چراغوں کے شجر اگتے ہیں.
جزاکم اللہ۔ ہاں تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، مگر ہمارے صبر اور ہماری شجاعت میں کمی نہیں آتی۔ اور یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو پیروی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سانحات غم پر اور خصوصیت سے شہدائے راہ خدا کے غم میں اور شہدائے کربلا کے غم میں، اور خصوصیت سے بالاخص حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے غم میں رونے پر، گریہ کرنے پر لوگ معترض ہوتے ہیں مختلف زاویوں سے۔ کچھ نادان ہیں، کچھ مغالطوں کا شکار ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جن میں ناصبیت ہے، خارجیت ہے، دشمنی اہل بیت ہے، جن کی افتاد طبع میں دشمنی اہل بیت اور خارجیت اور ناصبیت ہے۔ اب ان سے تو میں خطاب ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے کانوں میں کسی کے جملے گونجتے رہتے ہیں۔ جب مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے قاتل سے پوچھا تھا کیا میں تیرا برا امام تھا، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک جواب یہ ہے منقول بعض کتابوں میں کہ یا امیر المومنین، جس نے خود سے اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر لیا ہو، آپ اسے جنت میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ تو جنہوں نے خود سے جہنم کا انتخاب کر لیا، ہم انہیں کیسے جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ لیکن ہاں جو کنفیوزڈ ہیں، نادان ہیں، ناواقف ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، سیرت مصطفیٰ کا حوالہ جن کے لیے کافی ہوتا ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہت سے مواقع ہیں جب آپ گریہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ جب آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی تو تاریخوں میں یہ فقرہ موجود ہے کہ جناب عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا اور جنازے کے ساتھ رسول اللہ بلک بلک کے روتے ہوئے جا رہے تھے۔ گریہ تھا، بزدلی کا گریہ نہیں تھا، گریہ تھا، خلاف فطرت نہیں تھا، گریہ تھا، خلاف دین و شریعت نہیں تھا، بلکہ رسول کا گریہ تھا تو ایک شریعت کا اصول بنا رہا تھا۔ رسول کا گریہ تھا تو ایک دینی نظیر اور شریعت کی نظیر بن رہی تھی۔ اس کے بعد یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب وحی نازل بھی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی اس وقت کی، کوئی کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ اب یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ناقصوں کی باتوں کو بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ تو یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ نبوت کے بعد آخری عمر میں حضرت کی وفات سے ذرا پہلے، 1 سال، 1.5 سال، 1.25 سال پہلے، علی اختلاف الاقوال، جو تاریخ میں ہر بات میں تو اختلاف اقوال ہے، حضور کے فرزند جناب ابراہیم کی وفات ہوئی۔ آپ اپنے فرزند کی وفات پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے گریہ کیا،
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ گریہ فرماتے ہیں؟ کہا ہاں، دل کو غم ہوتا ہے، آنکھیں گریہ کرتی ہیں، مگر ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو مرضی و مشیت الہی کے خلاف ہو۔ واضح ہے، یہ ایک مکمل دستور العمل ہے، عملی بھی قولی بھی، اور یہ ہمارے شعراء اور مرثیہ نگاروں اور نوحہ نگاروں سب کے لیے ایک سرمشق ہے، ایک مکمل دستور ہے۔ ہمارے دل میں غم ہوتا ہے، آنکھوں میں اشک ہوتا ہے، زبان پہ نوحہ و نالہ ہوتا ہے، مگر وہ نوحہ و نالہ اظہار درد ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو مشیت خدا کے خلاف ہو۔ بہرحال پروردگار شہدائے پارا چنار کو جنت الفردوس میں بلند سے بلند تر مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل کرامت فرمائے، اور اس پورے کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی شہدائے راہ حق ہیں اس وقت یا اس سے پہلے گزر چکے، پروردگار کبھی بھی ان کے خون کو رائگاں نہیں جانے دے گا۔ بس ہماری یہ دعا رہتی ہے، یہ اپیل رہتی ہے، یہ خواہش رہتی ہے کہ انسان، اور وہ بھی انسان مسلم، یہ انسان جو اپنے کو انسان مومن سمجھتا ہے، یہ وہ راہ اختیار کرے جس راہ کی طرف قرآن نے اور خطیب قرآن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، اور وہ راہ فلاح، راہ فلاح، لعلکم تفلحون۔ جینے کی باتیں کرو، جینے کی باتیں کرو، جینے کے کام کرو۔ جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں یاد رکھیں کہ خدا عادل ہے۔ اجا یہ عدالت کی بحث کل چھڑ گئی تھی برادر عزیز رضا گردیزی رضا حسن سلمہ اللہ تعالیٰ کی فرمائش پر، تو ایک دو جملے اور عرض کر دوں اس سلسلے میں آج، حالانکہ آج میرے اس سفر کی، اس دورے کی، ملتان کی آخری مجلس ہے، تو بہت سی باتیں کہنے کا دل چاہ رہا ہے، مگر اب تاخیر بھی ہو چکی ہے، مختصر گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ دو تین باتیں عرض کر دوں۔ جو لوگ علم کلام میں گفتگو کرتے ہیں، علم کلام یعنی علم عقائد، جس میں توحید، نبوت، آخرت، معجزہ، ملائکہ، حقیقت وحی، حقیقت معاد، حقیقت بہشت، حقیقت نار، نار آخرت، نار جہنم، یہ سب جہاں بحث ہوتی ہے نا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس علم کو کہتے ہیں علم کلام۔ اور ابھی بھی علم کلام کی بہت سی بحثیں، بہت سے مسائل، بہت سے عناوین، تشنئے گفتگو ہیں۔ بزرگوں کی محنتوں کو سلام، لیکن باب بند نہیں ہو گیا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی پر علم کلام ختم نہیں ہو گیا۔ اچھا یہ جملہ حوزہ علمیہ تک پہنچے گا لیکن کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ کہنا خود ایک خراج عقیدت ہے، اس لیے کہ وہ ایک شخصیت ہے، ایک عہد ہے، اس نے کچھ عطا کیا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب تجرید الاعتقاد،
علم کلام میں ایک وہ کلاسیکی متن ہے جس میں وحدت مسلمین کی شان بھی ہے. نہ جانے کتنے شیعہ علماء نے اس کی شرح لکھی اور نہ جانے کتنے اہل سنت والجماعت علماء نے اسی کی شرح لکھی. ایسی کتاب ہے کتاب تجرید، یعنی بجائے خود ایک معجزہ ہے انسانی قلم سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں لا زوال عظمت اور جلال و جمال کی حامل، اس میں سے ایک کتاب ہے تجرید. مگر بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ابھی اس میں بھی تشنا ہیں اور اس میں اضافے کی ضرورت ہے، استدراک کی ضرورت ہے، استدراک کی ضرورت ہے. زمانہ آگے بڑھ رہا ہے نا، نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں، عقلیں پروان چڑھ رہی ہیں. آج کی جو عقل ہے 100 برس پہلے کے انسان کی عقل ویسی ہی تھی. 200 برس پہلے کے انسان کی عقل. انسان کی بات کر رہا ہوں، عام انسان. جب انسان کہہ رہا ہوں عام انسان مراد ہے. جب خاک کی بات ہوگی تو خاک کی بات ہوگی، تراب کی بات ہوگی تو تراب کی بات ہوگی. میں تراب کی بات کروں تو کوئی ابو تراب کی بات نہ کرے. ابو تراب ہیں. نبی مجسمہ عقل ہیں، نبی خلق اول، نبی مجسمہ عقل ہیں، مجسمہ نور ہیں. اور جان نبی، جان نبی اور نبی میں وہی نسبت، وہی فرق، وہی امتیاز ہے جو جسم اور جان میں ہوتا ہے. نبی کو کوئی نہ لے آئے کہ صاحب وہ بھی تو 1400 برس پہلے تھے، تو کیا آپ ان کی عقل کو کہہ رہے ہیں؟ اب اس طرح سے سمجھیے گا نا تو آنے والی نسلیں آپ کی عقل پہ سوال اٹھائیں گی. میں مطمئن ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں اس بات پہ مطمئن ہوں. بہرحال بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ابھی بھی چونکہ کوشچنز نئے سامنے آ رہے ہیں، اس عہد کے 21ویں صدی کے 22ویں صدی کے مسائل آ رہے ہیں، حالات بدل گئے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ تھیوری میں مثال دوں، کیا کروں، بات ایک ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر زبان تک آتی ہے اور بات سے بات نکلتی ہے. میں مثال دوں کہ کیسے علم کلام میں نئے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہیں جو پہلے نہیں تھے. تو جب سوال ہی نہیں تھا تو جواب بھی نہیں تھا. جو سوال خواجہ نصیر الدین طوسی کے زمانے میں نہیں تھا تو اس کا جواب وہ کیسے دیتے؟ لطف الہی سے ان کی بعض عبارتیں ایسی ہیں جن میں جامعیت ہے، تہداری ہے، اس میں بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں، لیکن نہیں بھی ملتے بہت سے سوالوں کے جواب. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بہت مشہور آرگومنٹ رہا ہے قدیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اور توحید کے سلسلے میں. وہ یہ کہ دیکھو مادہ جو ہے، یہ مادی دنیا، اس مادے میں شعور نہیں ہوتا، مادے میں شعور نہیں ہوتا. اور یہ انسان، اس میں شعور ہوتا ہے، کسی نہ کسی منزل پر شعور ہوتا ہے، مادے میں شعور نہیں ہوتا. یہ ایک آرگومنٹ تھا. تو جس مادے میں شعور نہیں ہے اس مادے کو شعور عطا کس نے کیا؟ فاقد الشیء لا یعطی الشیء. جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ دے گا کیسے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ دے گا کیسے؟ تو مادے میں تو شعور ہے نہیں،
تو مادہ شعور دے نہیں سکتا. اب اگر کہیں شعور مل رہا ہے پیکر مادی کے ساتھ، اس کا مطلب کوئی ہے جس نے شعور عطا کیا. وہ جس نے شعور عطا کیا وہ خالق ہے، جو عالم ہے، جو مدرک ہے، جو قادر ہے. یہ آرگومنٹ چلا آ رہا ہے اور مضبوط ہے اپنی جگہ، آج بھی ویلڈ ہے. لیکن اب ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا، فرعی صحیح. کوئی ایک سائنٹسٹ بھی کہیں کوئی نئی ریسرچ کرتا ہے اور اس کی ریسرچ کے نتیجے میں کوئی سوال قائم ہوتا ہے اور وہ سوال ہم تک آتا ہے تو جواب دینا فرض ہے یا نہیں؟ جواب تو ذمہ داری بن جاتی ہے. اب یہ 1984 یا 86 یا 87 کا 80s کا زمانہ ہے، جب فرانس میں ایک بہت صف اول کے سائنٹسٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ مادے میں شعور ہے. پروفیسر ڈاکٹر بینوینسٹ، جیکس بینوینسٹ، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ پانی میں، یہ جو پانی ہے نا، آپ پانی کو باشعور سمجھتے ہیں یا بے شعور؟ پانی کو بے شعور سمجھتے ہیں، مادہ اس میں شعور کہاں ہے، حافظہ کہاں ہے، میموری ہے پانی میں؟ اس میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پانی میں میموری ہے؟ پانی میں میموری نہیں ہے نا. اس نے ثابت کیا پانی میں میموری ہوتی ہے. پانی کے مالیکیولز میں 1 درجے تک میموری ہوتی ہے. کتاب چھپی ہوئی موجود ہے اس پہ. سائنس کی دنیا میں بہت ہنگامہ ہوا، لیکن ہنگامہ علمی نہیں تھا، مادی تھا. آپ مطالعہ کیجئے گا اس پورے کیس کو کہ ڈاکٹر جیکس بینوینسٹ نے جب تھیوری پیش کی تو پوری سائنس برادری 2 حصوں میں بٹ گئی. کچھ سائنٹسٹ صف اول کے کہتے تھے یہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، یہ ویسے ہی انقلابی سائنٹسٹ ہے جیسے کہ اپنے زمانے میں گیلیلیو تھا، جیسے کہ نیوٹن تھا، جیسے کہ دوسرے سائنسداں تھے جنہوں نے پوری تھیوریاں دی، نئی اور قدیم تھیوریاں جو ہیں وہ رد ہو گئیں. یہ اس درجے کا سائنٹسٹ. اس کے مقابلے میں ایک اور سائنٹسٹ حضرات کی، سائنسدانوں کی جماعت تھی جن کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جن کا تعلق کس سے تھا؟ کیپٹلسٹوں سے تھا. کیپٹلسٹ آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوری طاقت سے کہا یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے سائنس کے ساتھ. جب انسان گرتا ہے تو پھر گرنے کی کوئی حد تو ہوتی نہیں ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں نے بار بار یہ جملہ کہا ہے، جوانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے پاؤں کے نیچے مضبوط زمین رکھی ہے. کہا ہے کہ یہ آخری حد ہے، اس سے نیچے نہ گرنا. اور تمہارے سر پر بہت اونچا آسمان رکھا ہے، اس لیے کہ جتنا بلند ہونا چاہو بلند ہوتے چلے. اب سمجھے میں کیا چاہتا ہوں؟ ترقی ترقی ترقی. کون سی ترقی چاہتا ہوں؟ ترقی کا تصور تو کرو نا. اللہ نے یہ زمین جو ہے نا، اب اگر کوئی خود زمین سے بھی زیادہ پست ہو جائے، جانور سے بھی زیادہ پست ہو جائے، رذیل ہو جائے، نافہمی کی باتیں کرے، وہ الگ بات ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لطف سے، اپنے کرم سے یہ زمین رکھی ہے ایسی کہ بھئی اس سے زیادہ نیچے نہ گرنا. بلکہ یہ زمین وہ ہے جو تمہارے لیے ایک پرواز کرنے کے لیے ایک بیس فراہم کرتی ہے. گویا لانچنگ پیڈ ہے. یہاں سے پرواز کرو اور اوپر کوئی حد ہی نہیں آئے. یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے بس نظر آ رہا ہے. یہ کوئی مضبوط بنی ہوئی چھت توڑی ہے کہ اس کے آگے نہیں جا سکتے.
واضح ہے؟ تو پرواز کریں. بہرحال بات سے بات نکلتی چلی آئی. اب یہ دو گروہ تھے. ایک کا گروہ تھا صرف علمی کام کرنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، جو رزلٹ جیسا آیا دے دیا. دوسرا گروہ تھا جن کی وفاداریاں علم سے نہیں تھیں، وفاداریاں ویسٹرن کیپٹلزم سے تھیں، ویسٹرن کیپٹلسٹ آرگنائزیشنز یا فیگرز، شخصیات سے تھیں. تو انہوں نے برداشت نہیں کیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تھیوری آف میموری آف واٹر ریجیکٹ کر دی گئی. پوری داستان ہے. اچھا اب وہ تو الگ رہی، اس میں الگ عبرتیں ہیں. لندن سے ایک سائنس جرنل نکلتا ہے نیچر، بہت معیاری رسالہ ہے. اس میں پیور جو سائنس حضرات ہیں اس میں پیور ریسرچ پیپرز چھپتے ہیں، معیاری پرچہ ہے. لیکن اس نے ان کا پیپر چھاپنے سے انکار بھی کر دیا. یہ فراڈ ہے سائنس کے ساتھ. ڈاکٹر جیکس بینوینسٹ کیا کرتے؟ خاموش ہو گئے. دولت مندوں کے یا ثروت مندوں کے یا دنیا پرستوں کے یا سرمایہ پرستی میں مبتلا لوگوں کے ہجوم کے آگے خاموش ہو جانا ہار نہیں آئے. اسے ہار نہیں کہتے. خاموش ہو گیا، خاموش رہا. اس کی حمایت میں 2-4 مقالے اور آئے. سائنسدانوں نے لکھے کہ یہ دیکھنا مستقبل میں. اچھا وہ تو الگ رہی سائنس کی تاریخ. ہم سے متعلق کیا بات ہے؟ ہم سے متعلق بات یہ ہے کہ جناب والا ایک سائنسداں صحیح، اس نے اپنے تجربے کی روشنی میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پانی میں بھی حافظہ ہوتا ہے، پانی میں بھی شعور ہوتا ہے. تو اب جو ہمارا آرگومنٹ تھا کہ مادے میں شعور نہیں ہوتا، اس نے تو ثابت کر دیا مادے میں شعور ہوتا ہے. اب ہمیں جواب دینے کے لیے نئی بنیادیں سوچنی پڑیں گی یا نہیں؟ یہ ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے ہر علم میں زینہ بزینہ عہد بعہد ترقی کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہتا ہے. قہری طور پر جو اس ترقی کو نظر انداز کر دے وہ پھر قعر پستی میں ہی جا کر ٹھہرتا ہے. درمیان میں بات آ گئی. بہرحال بالکل درمیان میں. اب یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کلام کے جو مبانی ہیں، جن بنیادوں پر، مبانی مبنا کی جمع ہے، مبنا یعنی فاؤنڈیشن. اب یہ ایک علمی زبان ہے، اصطلاح ہے، اسے استعمال کر رہے ہیں. فاؤنڈیشنز جو انٹلیکچول فاؤنڈیشنز، علمی بنیادیں ہوتی ہیں، وہ بھی رکھنی پڑتی ہیں، علمی بنیادیں بنانی پڑتی ہیں. زمانہ انہیں سلام کرتا ہے صدیوں، جو کوئی نئی علمی بنیاد ڈال سکیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک علمی بنیاد پڑ جائے صحیح. ہیں 2, 4, 10, 20 ہزار ہیں بنیادیں پہلے سے. ان بنیادوں میں کوئی ایک نئی بنیاد بھی جو اضافہ کر جائے، اس کی حیثیت تاریخ فکر و علم میں اہم ہوتی ہے. تو ایک چیز پہلے سے کہی جاتی رہی ہے، لیکن ایک چیز کی طرف جو میں متوجہ کر رہا ہوں، جس طریقے سے اسے ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا اب تک نہیں ہوا ہے، جو خود قرآن مجید کی روشنی میں ہے. اور وہ یہ کہ بیشتر علم کلام کی کتابیں، اب آپ سب علم کلام کے اسٹوڈنٹ ویسے نہیں ہیں، لیکن جو بھی مجلس سرکار سید الشہداء میں آتا ہے وہ ایک عقیدہ لے کے آتا ہے. اور یہاں سے وہ اگر بے عقیدہ آتا ہے تو عقیدہ لے کے جاتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی کاسہ خالی لے کے چلا جائے. اس لیے یہ علم کلام کی بحثیں ہیں جو عام لفظوں میں ہونی چاہیے. میں حوالے دے دیتا ہوں تاکہ ذرا گفتگو بالیدہ تر ہو. تو علم کلام میں بات فکر سے شروع ہوتی ہے.
وجوب فکر، قاعدہ حسن و قبح، یہ آتی ہیں بحثیں، لیکن عقل سے پہلے ایک چیز ہے، عقل پر بھی زور دیا ہے قرآن نے، اور ایک کلمہ اور ہے جو عقل سے ممتاز تر ہے، اور وہ ہے فطرت۔ کیا؟ فطرت۔ جب میں کیوں اس پر زور دے رہا ہوں؟ اتنی رات میں اس موسم کی شدت میں یہ جو جوان بیٹھے ہوئے توجہ سے اس فقیر کی گفتگو سن رہے ہیں، تو انہیں کچھ دے کے جانا ہے نا مجھے۔ عقلی مسائل، انٹلیکچول ایشوز، فلاسفیکل آرگومنٹس اور جناب والا حکیمانہ اسالیب، ہر ایک اس سے مانوس نہیں ہو سکتا، ہر ایک اس سے مانوس نہیں ہو سکتا، واضح ہے نا؟ لیکن فطری اسلوب میں اگر گفتگو کی جائے تو ہر فرد فطری مسائل سے بہت جلد مانوس ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، بس اپنا رخ حیات دین خدا کی طرف کر لو، وہ دین جو عین فطرت الہیہ ہے، وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق فرمایا ہے۔ ہر انسان فطرت پر خلق ہوا ہے، ہر انسان کے متن ذات میں فطرت ہے، بلکہ فطرت ہی متن ذات ہے، فطرت ہی متن ذات ہے۔ اب یہ چیز، یہ جملہ بھی سمجھنے کے لیے تھوڑی سی اور محنت کرنی ہوگی نا ذہنی۔ عام انسان اپنے کو کیا سمجھتا ہے؟ عام انسان عموماً غافل رہتا ہے، یہ نہیں کہ سمجھ نہیں سکتا۔ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں، دین اس لیے آتا ہے، آیتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں، حدیثیں اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ غفلت کے پردے ہٹ جائیں۔ انسان اپنے کو اس مادی جسم کا مجموعہ سمجھتا ہے، بس، ہے نا؟ عام انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ جو نظر آ رہا ہے جسم، سر سے قدم تک، قدم سے سر تک، اسی کو اپنی حقیقت سمجھتا ہے، اور یہ کتنا محدود ہے۔ جوانوں عزیز و توجہ رکھنا، یہ کتنا محدود ہے، کتنا محدود ہے یہ وجود۔ لیکن کسی اور نے نہیں، ہمارے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کیا تم اپنے کو ایک چھوٹا سا مادی جرم یعنی چھوٹا سا جسمانی وجود سمجھتے ہو، صرف ایک چھوٹا سا مادی پیکر سمجھتے ہو؟ تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ کر، کم سے کم آج اس مجلس سے جب نکلنا تو اپنے کو ایک حقیر مادی پیکر نہ سمجھنا۔ یہ آج کی مجلس کا ایک تبرک ہے، حقیقی تبرک، معنوی تبرک، علمی تبرک۔ آپ آئے ہیں جو بھی اپنے کو سمجھتے ہوں، جب جائیں گے تو ایک عالم اکبر سمٹا ہوا آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ عالم اکبر کے معنی کیا ہے سمجھے؟ یعنی تمہارے وجود میں 7 آسمان سمٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے اندر
7 آسمان سموئے ہوئے ہیں، سمٹے ہوئے ہیں. اپنے کو حقیر نہ سمجھیے گا. اچھا، یہ جو آپ خود کو اس منزل پہ سمجھ سکیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ایک فکری ریاضت ضروری ہے. وہ کیا؟ اب کی یہ تھیسس عشرہ اولیٰ میں کراچی میں بھی زیر بحث رہی تھوڑی سی، اور تھوڑی سی آج زیر بحث آ رہی ہے کہ آپ 2 چیزوں کا مجموعہ ہیں. ایک آپ کا ظاہر ہے جو محدود اور بہت مختصر ہے، محدود اور بہت مختصر، اور ایک آپ کا باطن ہے جو اس محدود مختصر ظاہر میں جو باطن ہے وہ بے کرا ہے، یعنی بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو اس نقطہ نظر سے پہلے خود اپنی ذات کی حقیقت کی اضافیت دیکھیے. یہ جو ریلیٹیو ریئلٹی ہے، یہ جو ریلیٹیوٹی ہے، یہ جو نسبیت ہے، یہ جو اضافیت ہے، واضح ہے. آپ محدود بھی ہیں اور لامحدود بھی. آپ جی ہاں، آپ محدود بھی ہیں، لامحدود بھی. آپ نظر بھی آتے ہیں اور آپ نظر نہیں بھی آتے. آپ نظر آتے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کا چہرہ نظر آتا ہے. آپ نظر نہیں آتے اس لیے کہ آپ کی روح نظر نہیں آتی. آپ کا نفس نظر نہیں آتا، آپ کی نیتیں نظر نہیں آتی، اسی لیے تو دھوکے کھا جاتے ہیں لوگ. آپ نظر بھی آتے ہیں اور آپ نظر نہیں بھی آتے. یہ اضافیت آپ کے اندر ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ اپنی پہچان پیدا کیجئے پہلے، پھر آواز گونجے گی کان میں کسی کی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لے سمجھو کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد. اچھا، آج سے پہلے سوچا تھا کہ آپ میں بھی شان غیب ہے. آپ کے اندر بیک وقت 2 شانیں ہیں. ایک شان کون سی ہے؟ ظاہر ہے. ایک شان کیا ہے؟ باطن ہے. ایک شان کیا ہے؟ نظر آ رہے ہیں. اور ایک شان کیا ہے؟ آپ کے اندر جو روح ہے وہ ان آنکھوں سے کبھی نظر آ ہی نہیں سکتی، اور کسی کو نظر نہیں آ سکتی، نہ غیر کو نہ خود آپ کو. آپ بھی اپنی روح ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ روح ان آنکھوں سے دیکھنے کے لائق شے نہیں ہے. جملہ بدل دوں، یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ روح کو دیکھ سکیں. ان آنکھوں میں وہ صلاحیت و قابلیت نہیں ہے کہ جو روح کو دیکھ سکیں. ارے جب ان آنکھوں میں یہ قابلیت و صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کی روح کو دیکھ سکیں، تو جس نے یہ روح پیدا کی اور ڈالی آپ میں، وہ پروردگار ان آنکھوں سے کیسے نظر آ سکتا ہے؟ واضح ہے؟ لیکن بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. تو خود آپ کو اپنے آپ کو دریافت کرنے کے لیے مادے سے لا مادہ تک کی مسافت طے کرنی پڑے گی. خود آپ کو
اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کو اپنے آپ کو دریافت کرنے کے لیے، آپ کو اپنی ذات سے ملاقات کے لیے مکان سے لامکان کا سفر کرنا پڑے گا۔ کس افق پہ آ گئی گفتگو؟ کس افق پہ گفتگو آ گئی؟ آپ کو اپنی ذات سے، شعراء کہتے ہیں نا، شعراء کی باتیں اہم ہوتی ہیں۔ شعراء تلامیذ الرحمن کہلاتے ہیں، اللہ کے براہ راست شاگرد ہوتے ہیں یہ۔ اب یہ اور بات ہے، شاگرد ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر سطح کے ہوتے ہیں، لائق شاگرد بھی ہوتے ہیں، نالائق شاگرد بھی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ یہ سب شعراء مجھے داد دے رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ تو شعراء بعض باتیں جو کہتے ہیں اپنے وجدان کی سطح پہ بہت قیمتی ہوتی ہیں، لیکن میں بات شاعری پہ تکیہ کر کے نہیں کر رہا ہوں۔ میرے پیش نظر کیا ہے؟ قرآن۔ تو آپ کو اپنی اس فطرت کو درک کرنے کے لیے، وہ گوہر فطرت جس کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کی طبیعتوں کو ڈھالا ہے، انسان کو خلق کیا ہے۔ اس فطرت الہیہ کو درک کرنے کے لیے مکان سے لامکان کا سفر کرنا ہوگا، مادے سے لامادہ تک سفر کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی ذات، ابھی اپنی ذات تک رہیے، اچھا، اور پھر آپ کو جب ذرا سا، یعنی اب اس کی کو دوسری جگہ کہا تھا کہ موصوف جو ذات ہے اس کو صفت سے الگ کیجئے۔ جیسے وہ بہت بوجھل تو نہیں ہو گئی گفتگو؟ یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو سنا دوں۔ ایک ذاکر پہ ایک ستم ہوا، ایک جگہ ذاکر پر ایک ستم ہوا۔ ذاکر تھے مریض، ذاکر بیمار تھے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ روزانہ 1 گلاس موسمی کا شربت ضرور پیا کریں۔ وہ جناب والا اپنے پیسے سے خود ہی خرید کے ساتھ لے گئے۔ جہاں گئے ایک گاؤں میں، میزبان سے کہا کہ بھئی یہ لے جائیے، نچوڑ کے لے آئیے۔ وہ گیا اور اس نے نچوڑا تو، مگر نچوڑنے کے بعد رس لے کے واپس نہیں آیا، وہ اس کا نچوڑا ہوا جو واقعہ ہے یہ۔ اچھا، میں حوالے میں کتاب کا نام بھی بتا دوں۔ پروردگار مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، ان کو ان کی خدمتوں کا صلہ عطا فرمائے، جنہوں نے ذاکری کی خدمت کی ایک عہد تک۔ جناب مرحوم مغفور خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، وہ لندن تشریف لائے تھے۔ اپنی زندگی کا غالباً آخری عشرہ انہوں نے میری دعوت پر میرے ادارے میں لندن میں پڑھا تھا۔ تو میں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ نے ایک صدی دیکھی ہے، ایک عہد دیکھا ہے، ایک زمانہ دیکھا ہے، آپ اپنی خود نوشت کتاب لکھیے، سیرت سوانح، جس میں اپنے پورے عہد کا تذکرہ کیجیے۔ اور انہوں نے اس فقیر کی بات مان لی، انہوں نے کتاب لکھی، وہ کتاب چھپ بھی گئی، میری نظروں سے گزری۔ اس میں انہوں نے جہاں بہت سنجیدہ علمی، ادبی، تاریخی باتیں لکھی ہیں، تہذیبی، وہاں کچھ لطائف بھی لکھے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ تو وہ لے گیا اور وہ نچوڑ کے، تو جناب والا یہ مثال صرف اس لیے دی
کہ آپ کو ایک آپ کا مادی وجود ہے، اس مادی وجود سے آپ کا جو روحانی وجود ہے اس تک پہنچنے کے لیے ذہن کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ مادی شخصیات سے صفتوں کو نکالنا ہوگا. جیسے آپ کسی چیز کو نچوڑیں اور اس کا عطر یا اس کی روح نکال لیں. واضح ہو رہی ہے بات؟ لیکن انہوں نے موسمی کا رس نالی میں بہا دیا تھا. آپ یہ نہ کیجیے گا، آپ مادے کو اس پیوند خاک کر دیجئے. مادی وجود کو پیوند خاک کر دیجئے، اور جو آپ کا نورانی اور روحانی وجود ہے اسے عالم نور اور عالم روح میں رکھیے. واضح ہے؟ جب یہاں تک آپ کی ذہن کی صلاحیت و مشق آ جائے گی، یعنی صفت کو موصوف سے جدا کرنا، صفت کو موصوف سے جدا کرنا، بغیر کسی موصوف کے صفت کا تصور قائم کر لینا، یہ جب ذہن کی مشق ہو جائے گی تب آپ اپنے اس گوہر فطرت کو پا لیں گے جس پر اللہ نے آپ کو ڈھالا ہے. اور جب آپ اس گوہر فطرت کی عبارت کو پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی آیتوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. آپ کے گوہر فطرت، یہ نگینہ ہوتا ہے نا، نگینے پہ کندہ کرنے کا ہنر ہے، معلوم ہے؟ پرانے لوگ ایک چاول پہ پورا سورہ قل ہو اللہ لکھ دیتے تھے، یہ ہنر تھا. آپ کا جو گوہر فطرت ہے، اسباب تشبیہ و تمثیل، اس گوہر فطرت پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے. اگر ایک عام آدمی مشق کرے ایک چاول کے دانے پر پورا سورہ لکھ سکتا ہے تو وہ رب ہے، وہ ایک گوہر فطرت پر پورا قرآن لکھ سکتا ہے. بات یہاں تک آ گئی تو ایک اور بیچ میں پیغام بھی ہے، درد مندی بھی ہے، دل سوزی بھی ہے. اس قرآن کی بھی قدر کریں. قرآن صرف جزدان میں نہ رکھا ہو، قرآن کی قدر کریں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں. عمر کی جس منزل میں بھی ہوں قرآن کی تعلیم حاصل کریں. وصیت مصطفیٰ پہ عمل کریں. وصیت مصطفیٰ پہ عمل ہی نجات کی واحد سبیل ہے. اور جیسے ہم سے درد مندانہ گلہ کر رہے تھے ہمارے نوجوان قاری قرآن، حافظ قرآن، فن تجوید، فن مقامات میں مہارت حاصل کی، مجلسوں میں ان کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے؟ جب کوئی فرش اعضاء پہ نہیں ہوتا بٹھا دیا جاتا ہے، تلاوت کیجئے تاکہ مجمع آئے. یہ کس چیز کا استعمال اس طرح ہو رہا ہے؟ قرآن کا. یہ رویہ نہ رکھیے. ہاں ٹھیک ہے، اول قرآن، آخر قرآن، اوسط قرآن، قرآن کے علاوہ تو ہمارے پاس ہے کیا؟ جلسے قرآن سے شروع ہوں، مگر احترام یہ رکھیے کہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے، مجلس شروع ہونے سے پہلے آپ موجود ہوں. بس اب تیزی سے بات آگے بڑھاتا جاؤں. تو قرآن مجید تو آپ کے گوہر فطرت پر نقش ہے. اسی قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے کا تذکرہ کیا، اس میں فطرت کا ذکر ہے. فطرت کا ذکر کیوں کیا میں نے؟ عقلی بحثیں، عقلی راہوں سے، منطق، لاجک اور فلسفی، اس راہ سے جب آپ بڑھیں گے تو ہر آدمی آپ کا ہم سخن نہیں ہو پائے گا آسانی سے. لیکن اگر آپ فطری گفتگو کریں گے فطرت کے حوالے سے تو ہر فرد بشر
آپ کا ہم آواز ہو جائے گا. تو بس میں ایک بات عرض کر رہا ہوں عدل کی باب میں، یہ جو علماء علم کلام نے بحث شروع کی کہ خدا کی طرف ظلم کی نسبت دی اور اس کے بعد مجبور ہوئے دوسرے جو عدل کا تذکرہ خاص طور پر کریں کہ نہیں اللہ ہے اور وہ عادل ہے، تو وہ منطقی اور حکیمانہ باتیں تو اپنی جگہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پورے کرۂ ارض پر جتنے انسان ہیں، گورے کالے، مشرق کے مغرب کے، جتنے انسان ہیں، خدا کی قسم ان میں جتنے بھی عقیدہ خالق کا رکھتے ہیں، اگر کوئی خدا پر یقین رکھتا ہے تو وہ خدائے عادل پر یقین رکھتا ہے، خدائے ظالم پر یقین نہیں رکھتا. فطرت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے. اور اسی یہ فطرت جب وہ خدائے واحد کا، خدا کا یقین رکھتا ہے اور فطری لحاظ سے اس خدا کا یقین رکھتا ہے اور فطری لحاظ سے خدا کو عادل جانتا ہے، اسی کے پاس وہ بردباری، وہ تحمل، وہ صبر ہوتا ہے، وہ ثبات قدم ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے خدا ہے، عادل ہے، تو ہماری کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی بات رائے گا نہیں جائے گی. اور اگر ظالم ظلم کرے گا، اگر کوئی ناانصافی کرے گا، اگر کوئی زیادتی کرے گا، یہاں اگر ہمیں نہیں ملا انصاف تو ایک دن ضرور انصاف ملے گا. یہ ایک راسخ یقین ہے، اس لیے کہ یہ لوح فطرت کی تحریر مبین ہے. جو بھی انسان خدا پر یقین رکھتا ہے وہ خدا کو عادل مانتا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ اس سے انصاف طلب ہوتا ہے. اس دنیا میں بھی فریاد کرتا ہے تو اسی سے، امداد مانگتا ہے تو اسی سے، اور حشر کے لیے منتظر ہے تو اسی لیے کہ اس کے دل میں یقین ہے کہ خدا عادل ہے. ممکن کیسے ہے کہ میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، مجھ پہ ظلم ہو اور وہ دیکھتا رہے اور ظالم کو سزا نہ دے. اس کے لیے منطق اور عقل کی ضرورت اتنی نہیں ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، فطرت کی آواز. بس یہاں تک بات آ گئی تو اب میں چند فقرے تو ایسے کہوں، یہ سب مکتب اہل بیتی سے. ابھی میں نے درمیان میں جو باتیں کی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور ان کے ارشاد مبارک کی روشنی میں یہ گفتگو ہوئی. اور یہ عقیدے کو پروان چڑھانے کی بات ہے کس لیے؟ تاکہ جب ہم خدا سے جڑیں گے اور عادل کے قائل ہوں گے اور امیدوار ہوں گے کہ اللہ سے ہمیں انصاف ملے گا، تو پھر ہم ذرا اپنے نفس کا بھی تو جائزہ لیں گے کہ ہم سے تو کہیں بے انصافی نہیں ہو رہی ہے. اور پھر جہاں یہ تصور آیا کہ بھئی ہمارے اندر بھی کوئی کوتاہی ہے، وہیں ایک تصور یہ بھی فطری ہے کہ اپنی کوتاہیوں پہ جب نظر جائے گی تو تلاش کرے گا انسان کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ. ہم سے خدا ناراض نہ ہو جائے، خدا ہم سے راضی رہے. ہم تو گناہ کر چکے، ہم تو خطا کر چکے، اب ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ ایسے کا دامن تھام لیں جس کے صدقے میں ہم بخش دیے جائیں. یہ بھی فطرت کی آواز ہے، فطرت کی آواز. یہی آواز اگر حد میں نہ رہے تو بت پرستی ہو جاتی ہے، حد میں رہے تو خدا پرستی ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ. عادل کا جب تصور ہوگا، خدا کو عادل مانیں گے تو خدا کا خوف بھی ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان لانے والوں خدا کا خوف کرو. کیوں خوف کرو؟ اس سے پہلے کی مجلسوں میں نے ہی ایک جملہ کہا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ ڈرنے کی چیز ہے ہی نہیں. اللہ ہی تو وہ واحد چیز ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے. تو بھولتا نہیں ہوں میں، بھولتا اس لیے نہیں ہوں کہ یہ بنیادی نظریاتی باتیں ہیں، یہ رٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ بنیادی نظریاتی باتیں. خدا کی قسم، خدا کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے جس سے محبت کی جائے. یا خدا ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے، بلکہ محبت ہوتی ہے. اچھا اسی میں اب فطرت کی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے تو یہ بات کھل جائے گی. بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. اچھا ماں ناراض بھی ہو، مارتی بھی ہو، ڈانٹتی بھی ہو، جھڑکتی بھی ہو، تب بھی باہر جب کوئی اس کو ملے گا دشمن، بھاگ کے ماں کی آغوش میں آئے گا. آئے گا نا ماں کی آغوش میں. یہ کیا چیز لاتی ہے کھینچ کے؟ فطرت. یہی فطرت وہ ہے کہ جب انسان پر کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو، ملحدوں کو میں نے دیکھا ہے، ملحدوں کو دیکھا ہے، جب بھی مصیبت پڑتی ہے دست دعا بلند ہو جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ خدا سے محبت فطرت میں ہے. میں نے روس کے اس زمانے میں جب میں پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن سے متعلق لوگوں کا لٹریچر پڑھ رہا تھا، ترقی پسند ادب، بہت سے ترقی پسندوں کے ہاں ہم نے دعا کے عنوان سے نظم دیکھی. ہم نے پوچھا یہ دعا کا تصور کیا ہے آپ کے ہاں؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی فطرت سے آیا. دعا کا تصور فطرت سے آیا. وہی ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، تو آخری امید کیا ہے؟ خدا. بارگاہ خداوندی میں آنے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی شیخ اور واعظ کی ضرورت نہیں پڑتی. رندانہ روش چلتے رہو تب بھی خدا یاد آتا ہے. خدا ہی کی بارگاہ میں انسان پلٹ کے آتا ہے، چاہے خوشی سے آئے، شوق سے آئے، محبت سے آئے، یا کھینچ کے اسے لایا جائے، جسے قرآن مجید نے کہا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا. اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف پہنچایا جا رہا ہے. رب رب ہے. اچھا بس بات ہو گئی، بہت ہو گئی، کافی ہے اتنی آج. یہ سب یاد رکھیے گا تو خود آپ کے ذہن میں بہت سی باتیں اور پروان چڑھیں گی. لیکن ایک بات کہے بغیر آگے نہیں جا سکتا. خوب آپ اپنی تعریف سن کے واہ واہ کر رہے تھے نا کہ آپ بظاہر آپ کا جسم چھوٹا سا ہے لیکن آپ کا باطن بہت بڑا ہے، اس میں سمائی 7 آسمانوں کی ہے. اچھا بتائیے جب آپ کی یہ حقیقت ہے تو اس ذات والا کی کیا حقیقت ہوگی جسے اللہ نے کہا ہو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو امام مبین کی ذات میں احصا کر دیا. علمی بات ہوگی تو کہیں سے شروع ہو پہنچے گی علی تک، اور جو بات علی تک نہ پہنچے وہ کچھ ہو سکتی ہے، علمی نہیں ہو سکتی. اچھا اب آپ سن لیجئے میرا ایک اسلوب گفتگو محسوس کر رہے ہوں گے، کہیں کہیں آیت کا حوالہ آ گیا، کہیں حدیث کا حوالہ آیا. زیادہ تر گفتگو کس حوالے سے ہوتی ہے؟ ایک فکر کا تسلسل ہوتا ہے اور فطرت کے حوالے ہوتے ہیں. عموماً جو اسلوب کلام ہے، گفتگو ہے، وہ یہ فطرت کے حوالے اور فکر کا تسلسل
یہ فکر کا تسلسل اور اس دونوں چیزوں کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح ہو رہی ہے بات. اچھا تو اب آپ نے اگر یہ فکری تسلسل باقی ہے تو آیت کا تسلسل بھی سمجھ میں آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اللہ کا، ڈرو اللہ سے، خوف کرو اللہ سے، لحاظ کرو اللہ کا. اور پھر کیا کرو؟ جب انسان ڈرتا ہے، ڈر ہے، خوف ہے، جھجک ہے، لحاظ ہے، تو قربت کے لیے پھر کوئی ذریعہ ضروری ہے. فطری باتیں ہیں، سب فطری باتیں ہیں، یہ سب فطری باتیں. کوئی بڑی شخصیت آپ کے یہاں آ گئی، آپ کو بہت اس سے رعب ہے، ہیبت ہے، جلال ہے، دبدبہ ہے، براہ راست ڈائریکٹ ملنے میں خوف ہے، یا سوچتے ہیں کہ صاحب ہم بات کیسے کریں گے ان سے، تو آپ کسی ایسے کو لے لیتے ہیں ساتھ میں جو ان سے مانوس ہو. یہ جو آپ لیتے ہیں کیا ہے؟ وسیلہ. وہ صاف صاف اللہ کہہ رہا ہے ڈرو اللہ سے، اور میاں بے تکلف نہ ہونا، اس کے پاس آنے کے لیے ذریعہ تلاش کرو. یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ بے تکلف نہ ہونا یعنی بے معرفت نہ ہونا، بے ادب نہ ہونا، بے لحاظ نہ ہونا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یہاں وقت ہو گیا ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں تو ایک دو جملہ عرض کر لوں. ہمارے فرہنگ قرآن میں، ہماری کتاب لغت قرآن میں تو الوسیلہ کے معنی ہوتے ہیں علی ابن ابی طالب. ہماری ڈکشنری میں ہم علناً کہہ رہے ہیں، ہم وہ باطنیہ فرقہ نہیں ہیں جو اپنے اسرار چھپا کے رکھتے ہوں، اور ہم علی سے حقیقی عشق رکھتے ہیں، مجازی نہیں. حقیقی عشق اور مجازی عشق بھی میں ممبر سے پڑھ چکا ہوں، بس دو جملے کہہ دوں تاکہ بات یاد آ جائے. حقیقی عشق اور مجازی عشق میں کیا فرق ہے؟ میاں مجازی عشق یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جس سے مجھے محبت ہے میرے علاوہ کسی کو نہ ہو اس سے محبت. یہ ہے مجازی عشق جو کہ ضروری ہے اس دنیا کے لیے. عالم مجاز کے لیے مجازی عشق لازمی ہے، ورنہ معاشرے کی تہذیب ختم ہو جائے گی. یا اللہ جس سے مجھے محبت ہے میرے علاوہ کسی کو اس سے محبت نہ ہو، اور میرے علاوہ اس کو کسی کی محبت نہ ہو. یہ ہے عشق مجازی. عشق حقیقی کیا ہے؟ یا اللہ جسے ہم نے مولا مانا ہے، خدا کرے ساری کائنات اسے مولا مانا. تو یہ مجلسیں عشق حقیقی کے مراکز ہیں. مولا سے عشق حقیقی ہے، ہمیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم تو اعلان کرتے ہیں، ہم تو سولی پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہیں، ہم تو مقتل میں اعلان کرتے ہیں، ہم تو پارا چرار میں اعلان کرتے ہیں، ہم تو کوئٹہ میں اعلان کرتے ہیں، ہم تو ساری دنیا میں اعلان کرتے ہیں، ہم کربلا میں اعلان کرتے ہیں، ہم نجف میں اعلان کرتے ہیں، ہم مکے میں اعلان کرتے ہیں، ہم مدینے میں اعلان کرتے ہیں، ہم یمن میں اعلان کرتے ہیں، ہم فلسطین میں اعلان کرتے ہیں. ہمارا عشق حقیقی ہے علی سے. ہماری فرہنگ میں، ہماری ڈکشنری میں
جو قرآن کی خاص ہماری ڈکشنری ہے، اس میں الوسیلہ کے معنی ہے علی. اب ایک شعر یاد آ گیا عربی شاعر کا. عربی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جن کا تعلق خاندانی لحاظ سے ہندوستان سے ہے، لیکن وہ نجف اشرف میں رہتے تھے. پورا خاندان نجفی میں بستا تھا، آباد تھا. آج بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں. سید رضا ہندی بہت بڑے شاعر تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، عالم تھے، عربی کے بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے شاعر. ان کا ایک قصیدہ ہے جس کا عنوان ہی ہے قصیدہ کوثریہ. قصیدہ کوثریہ. اس میں انہوں نے یہ جو انا اعطیناک الکوثر، بس اسی وزن پر پورا قصیدہ کہا ہے. اور یہ سمجھیے آپ سب کے لیے سرمشق ہے انشاءاللہ. اگلی جو 13 رجب کی محفل ہوگی اس میں انا اعطیناک الکوثر، بحر متدارک کی ہے نا یہ وزن بحر متدارک میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے قصیدہ. تو اس میں ایک شعر صرف یاد آ گیا. غلط فہمی کیسے ہوتی ہے؟ شعر کیا ہے؟ سوّدت صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر. ترجمہ یہ ہے میں نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر ڈالا اور حیدر کے سپرد کر دیا. سودت صحیفۃ اعمالی. بعض اوق جوان ہوں گے نا تو مولا علی کی محبت میں عربی کا یہ شعر یاد کر لیں گے. سودت صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر. ہم نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا اور بس اپنا معاملہ تو بس علی کے سپرد کر دیا. اس لیے کہ وہی اس دنیا میں ہمارے ہیں، وہی اس دنیا میں ہمارے ہیں. یہ سچائی ہے، ہم اسی پہ جیتے ہیں، اسی پہ مرتے ہیں. یہی سچائی لے کے ہم خدا کے روبرو حاضر ہوں گے. اور خدا کے روبرو حاضر ہونے کے لیے اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اس کائنات میں نہیں ہے کوئی چیز. کس کا دامن تھام کے خدا کے حضور میں پہنچے ہیں؟ بتا دو کوئی ہمیں. علی کا دامن تھامیں گے؟ علی کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہے. محمد کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ ہے. قرآن کا اعلان ہے. جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں ان الذین یبایعونک، یاد ہے نا آیت؟ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا. تو مصطفیٰ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ، مصطفیٰ کے شانے پر اللہ کا ہاتھ، اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں مرتضیٰ کا ہاتھ، اور مرتضیٰ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں. ہم بلا فصل رشتہ خدا سے رکھتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
نہیں بھائی ہم آپ سے متفق نہیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عالم کی نگرانی میں شعر کہا کیجئے. آپ لوگ حضرت علی کو کہتے ہیں رزق بانٹتے ہیں. حضرت علی رزق نہیں بانٹتے. وہ فرشتے جنہیں اللہ نے علی کا نوکر بنایا ہے وہ نوکر رزق. اب مانو گے کہ شعر عالم کی نگرانی میں کہنا. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ محمد. علی رزق نہیں بانٹتے اس دنیا میں، مگر یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں علی جنت بانٹیں گے. رزق تو علی کے نوکر بانٹتے ہیں. اس موضوع پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، دلیلوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ. دلیل مثال دونوں. رزق تو علی کے نوکر بانٹتے ہیں. آپ کہتے ہیں علی رازق ہیں. رازق اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی کو رازق نہیں کہہ سکتے. رب اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں کہہ سکتے. ان کی شان میں وہی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جو وہ کہے کہ یہ لفظ ان کے لیے بھی ہے. اب سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بھی علی ہے اور اس نے کہا یہ بھی علی ہے. ہم علی کہیں گے وہ علی عظیم ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے. وہ علی عظیم ہے، یہ علی کریم ہے. وہ علی عظیم ہے، یہ علی حکیم ہے. وہ علی عظیم ہے، یہ علی حکیم ہے. وہ علی عظیم ہے، یہ علی کریم ہے. اس نے کہا ہم بھی علی، ان کا نام بھی علی ہو گیا. ہم کہتے رہیں گے ہمیشہ وہ بھی مولا ہے، یہ بھی مولا ہے. ایک جملہ سن لو. اب شعراء یہ جملہ نہیں کہتے، یہ جملہ ہم ہی لوگ کہہ سکتے ہیں، طالبان علم. کیونکہ شعراء کا کام دلیل اور منطق اور اصول یہ سب ہے ہی نہیں. دلیل و برہان کی بات شعراء کرتے ہیں. اچھی بات کرتے ہیں تب بھی بے دلیل کرتے ہیں. اور غلط بات تو ہوتی ہی ہے بے دلیل. غلط بات کی کبھی کوئی دلیل نہیں ہوتی. غلط بات وہی ہوتی ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، وہ غلط ہے. اچھی بات کی دلیل ہوتی ہے. تو یہ لوگ کرتے ہیں اچھی بات بے دلیل. طالب علم اور علماء کرتے ہیں اچھی بات با دلیل. یعنی وہ ان کی اچھی باتوں کی تقویت کرتے ہیں اور یہ ان کی اچھی باتوں کی ترجمانی کرتے ہیں. ٹھیک واضح ہے بات. تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا کہ ہم لوگ حوزے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، نحن ابناء الدلیل. ہم تو فرزندان دلیل ہیں، ہم دلیل کے بیٹے ہیں. جدھر دلیل لے جائے گی ہم ادھر جائیں گے. دلیل موجود ہے کہ ان کا نام علی اللہ کے حکم سے رسول نے رکھا، ہم علی کہتے ہیں. دلیل موجود ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے انہیں مولا کہا، ہم انہیں مولا کہیں گے. ٹھیک ہے. اگرچہ مولا اللہ کے لیے ہے لفظ، قرآن میں ہے ایک سے زائد مقامات پر. انت مولانا فانصرنا، پروردگار تو ہی ہمارا مولا ہے. واضح ہے. مولا وہ ہے. اگر دلیل نہ ہوتی تو ہم علی کو مولا نہیں کہتے. دلیل موجود ہے اور ایسی دلیل جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا، ایسی دلیل جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کہا انہیں مولا کہو، ہم کہیں گے
اللہ نے کہا انہیں علی سے پکارو، ہم پکاریں گے. اللہ نے کہا انہیں صراط مستقیم کہو، ہم کہیں گے. اللہ نے کہا انہیں امام مبین کہو، ہم کہیں گے. 300 سے زیادہ نام ہیں حضرت علی کے قرآن میں. تین سو سے زیادہ نام ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قرآن میں. پھر یہ جملہ کہوں، 300 سے زیادہ نام ہیں ابو طالب کے بیٹے کے قرآن میں. ان ناموں میں سے ایک نام ہے الوسیلہ. وسیلہ بھی علی کا نام ہے قرآنی، ہماری ڈکشنری میں، ہمارے سلسلے سے، ہماری روایت سے. لیکن اب بھئی کیا کریں، بالکل تشنہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں بات. 2-3 جملے میں ایک بحث سمجھ لیجئے. اب وہ بحث کیا ہے؟ عام مفسرین کیا کہتے ہیں، تمام مسلمان کیا کہتے ہیں. ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور ان کو بھی ہم سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اگر بات روشن ہو جائے. بات روشن. وہ کہتے ہیں الوسیلہ مراد ہے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ. لٹرلی میننگ یہی ہے. اچھا تو ذریعہ کے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو انسان کو اللہ سے قریب کرے. ٹھیک، ایکسیپٹڈ، سلمنا، سر تسلیم خم ہے. تو ان کا پھر کیا ہے وسیلہ کا؟ یہ نماز. ہم کب انکار کرتے ہیں کہ نماز وسیلہ ہے؟ نماز اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ ہے، بے شک ہے. تو بس نماز ہے؟ نہیں، روزہ بھی ہے. تو کیا بس روزہ ہے؟ یا نہیں، حج بھی ہے. کیا بس حج ہے؟ یا نہیں، عمرہ بھی ہے. کیا بس عمرہ ہے؟ یا نہیں، جہاد بھی ہے. اچھا یہ سب وسیلہ. تو وسیلہ محدود کسی ایک فرد میں نہیں ہوا نا. وسیلہ ایک مفہوم ہوا اور یہ مفہوم جہاں جہاں صادق آئے وہ سب وسیلہ. تو اگر جہاد وسیلہ ہے تو اسلامی جہاد میں جو سراپا تمام سچے اسلامی جہادوں میں امام مجاہدین رہا ہو، جس کے ہاتھوں سے تمام جہادوں میں، تمام جنگوں میں اسلام سرفراز ہوا ہو، فتح حاصل ہوئی ہو، اس ذات گرامی کی محبت اور اس کا احترام وسیلہ نہیں ہوگا؟ واضح ہے؟ نماز وسیلہ ہے. سکھائی کس نے نماز؟ کس نے سکھائی نماز؟ کوئی مسلمان بتائے تو صحیح. قرآن نے سکھائی ہے نماز. قرآن میں کہیں پوری ترکیب نماز کی نہیں موجود ہے. پھر یہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز ایک عمل ہے عمل پیغمبر میں سے. اعمال مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ میں سے ایک سیرت مصطفیٰ ہے نماز. تو نماز وسیلہ ہے. حضور علیہ السلام کی ہر سیرت پر عمل کرنا ذریعہ قرب خدا ہے. تو اگر رسول نماز پڑھتے ہیں تو نماز و ذریعہ قرب خدا. رسول اگر کسی دروازے پر آ کر سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت، خدا کی قسم کس کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے تھے؟ بی بی فاطمہ کے دروازے پر یا کسی اور کے دروازے پر؟ کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ کسی اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہو السلام علیکم یا اہل البیت.
یہ جناب سیدہ کا دروازہ تھا جس پر رسول کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. جب رسول کہیں السلام علیکم یا اہل البیت تو پھر قیامت تک ہمارے لیے اہل البیت کے مقامات پر پہنچ کر زیارت پڑھنا بھی وسیلہ ہوگا قرب خدا کا. اسی لیے جیسے حج ہے وسیلہ، جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہے وسیلہ، اسی طرح حسین کے قبر کی زیارت ہے وسیلہ. بس آج گفتگو یہیں روک دیتے ہیں. زیارت مولا ابو عبداللہ بدعت ہے، شرک ہے. جس ڈہڑی پہ رسول جا کے کہیں السلام علیکم یا اہل البیت، وہاں کھڑے ہو کے کہنا السلام علیکم یا اہل البیت وسیلہ قرب خدا ہے. ہمیں کربلا میں خدا ملتا ہے. بس گفتگو تمام. ہر اس جگہ جا کے سلام کرو جہاں اس حقیقت کا مصداق مل جائے کہ رسول ہوتے تو وہ بھی سلام کرتے، بلکہ رسول نے سلام کیا ہے. یعنی اب آج بس گریہ کرنے کے لیے تو ایک حوالہ چاہیے ہوتا ہے. میں عموماً کوئی تفصیلی روایت یا مضمون آفرینی مصائب میں نہیں کیا کرتا، میں تو یاد دلا دیتا ہوں بس، اور پھر اپنے تاثرات بیان کرتا ہوں. دیکھو قرب خدا کا ایک وسیلہ اور ہے، شام جانا تو ڈھونڈنا ایک زندان میں ایک چھوٹی سی قبر ہے، اس کی زیارت کرنا بھی وسیلہ قرب خدا ہے، ذریعہ قرب خدا ہے. شام جانا تو آقا حسین کی بہن جناب زینب کبریٰ معصومہ کربلا، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عابدہ آل علی، اس بی بی کے مزار پہ بھی جانا سلام کرنا یہ وسیلہ قرب خدا ہے. یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، یہ وسیلہ قرب خدا ہے. اور یاد کرنا پھر اس وقت، اور یاد کر کے آنسو بہانا، حضور کی سیرت پہ عمل کرنا کہ دل کو رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، آنکھیں بے اختیار آنسو بہاتی ہیں، مگر ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو مرضی خدا کے خلاف ہو. یاد کرنا بی بی زینب کی مصیبتیں یاد کرنا. آغاز میں جو سوز خان صاحب سوزخانی کر رہے تھے انہوں نے خطبہ جناب زینب کا تذکرہ کیا تھا اپنے نظم میں، اپنے سوز، اپنے مرثیے میں. میں اب وقت نہیں رہ گیا کہ خطبہ جناب بی بی زینب کا تذکرہ کروں تفصیل سے، لیکن اختتام مجلس پر دو تین فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں خطبہ امام سجاد کے. کل بھی میں نے جناب سجاد علیہ السلام کی روایت نقل کی تھی، ایک شیخ سے گفتگو، ایک شامی سے گفتگو. وہ بازار شام میں تھی. جب آپ دربار میں پہنچے ہیں تو طاغوت وقت نے ایک ممبر نصب کیا صرف اس لیے تاکہ اس ممبر پر نعوذ باللہ آل رسول کو سب و شتم کیا جائے، مولا علی پر سب و شتم ہو، آقا حسین پر سب و شتم ہو، انہیں برا بھلا کہا جائے. آقا نے کچھ دیر سماعت فرمایا، اس کے بعد کہا ویحک ایھا الخاطب، اے تقریر کرنے والے وائے ہو تجھ پر، تو نے مخلوق خدا کی خاطر خدا کا غضب خرید لیا ہے. اشتریت سخط الخالق، خدا کا غیظ و غضب اور غصہ
خرید لیا ہے تم نے مخلوق کی خاطر. اس کے بعد طاغوت وقت سے خطاب کیا, او یزید اجازت ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پر بلند ہو کر وہ بات کہوں جس میں اللہ کی رضا اور لوگوں کی بھلائی ہے. دیکھو معصوم جب بھی گفتگو کرتا ہے خود نمائی کے لیے نہیں, ذاتی مفادات تو ان کے یہاں کچھ ہوتے ہی نہیں, اس لیے کہ ان کی ذات فنا فی اللہ ہے, یہ تو مجرد صفات کا پیکر ہیں. تو جس طرح ہم آپ سوچتے ہیں ذاتی مصلحت ذاتی مصلحت ذاتی مصلحت, کوئی ذاتی مصلحت معصوم کے پاس نہیں ہے. مجھے بھی اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں پر بلند ہو کر وہ بات کہوں جو خدا کی مرضی ہے جس میں, اور عوام کے لیے بھلائی ہے. مشہور خطبہ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. اب بس اس خطبے کے 2 فقرے عرض کروں گا. دیکھیے تاثیر کلام معصوم, تاثیر نفس معصوم. ہماری طرح آپ کی طرح کوئی سخن سازی سخن آفری نہیں ہے. بس آپ نے چند فقرے فضائل کے کہے ہیں. انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم والصفا, میں فرزند مکہ ہوں, میں فرزند منا ہوں, میں فرزند زمزم ہوں, میں فرزند صفا ہوں. یہ فقرے شرح چاہتے ہیں. مجمع مبہوت سن رہا تھا اور غور کر رہا تھا, اور بس جیسے ہی آپ نے 2-3 فقرے یہ کہے, میں وہ ہوں جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا. منقلب ہو گیا دربار. میں وہ ہوں جسے اس طرح ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا. میں وہ ہوں اس کا بیٹا کہ جسے ذبح کرنے کے بعد کفن نہیں دیا گیا, قبر نہیں دی گئی, اسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. میں وہ ہوں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر سے حمامہ اتار لیا گیا, جس کی دوش سے ردا اتار لی گئی. سادہ سادہ جملوں میں آقا امام زین العابدین چند مصائب کا تذکرہ صرف کر رہے تھے, اور وہاں انقلاب برپا ہو رہا تھا. تلاطم تھا, شور گریہ و بکا بلند تھا. یہ واقعات وہ ہیں, ان میں اتنی تاثیر ہے, اتنی المناکی ہے کہ صرف واقعات کو سچے جذبے سے بیان کر دو تو پتھر کا کلیجہ پگھل جاتا ہے. یاد آ گیا بے اختیار تو ایک واقعہ عرض کر دوں. ہاں واقعہ ہے, حکایت ہے, میں نے سنی ہے اپنے بزرگوں سے, سچوں سے. کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم تھا, غیر مسلم, اور وہ ماہر تھا فن موسیقی میں. اس نے ایک مرتبہ چیلنج کیا کہ میں اگر چاہوں تو اپنے موسیقی کے زور سے پتھر کو موم بنا سکتا ہوں. اب یہ سائنس کے اسٹوڈنٹس, ابتدائی اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہیں کہ میوزک میں, موسیقی میں اتنی طاقت ہوتی ہے اس کی لہروں میں کہ شیشے ٹوٹ جائیں. یہ سب کلاس میں پڑھایا جاتا ہے 6ٹھی 7ویں میں. مگر اب یہ دعویٰ کرنا کہ پتھر پگھل جائے. لوگوں نے اس کا چیلنج قبول کیا, مجمع آ گیا, بھیڑ اکٹھا ہو گئی, اور اس نے اپنے انداز میں کوئی دھن گویا, کوئی ساز شروع کیا. کافی دیر تک لوگوں پہ یہ اثر ہوا کہ وہ گریہ کرنے لگے, لیکن سب دیکھ رہے تھے. اور سامنے ایک پتھر منگا کے رکھ لیا تھا اس نے, مضبوط پتھر, ہاتھ میں ایک چھری تھی, اور وہ اپنی زبان میں جو بھی پڑھ رہا تھا جسے لوگ عام طور پہ سمجھ نہیں رہے تھے, پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ وہ چھری اٹھائی اس نے, اور اس طرح پیوست کر دی پتھر میں جیسے موم میں پیوست کر رہا. بات مکمل ہو گئی. بعد میں لوگوں نے پوچھا آخر یہ کیا ہے, سن سکیں گے آپ؟ اس نے کہا کچھ نہیں, تم کو معلوم نہیں, کربلا کا واقعہ تمہیں معلوم ہے. تم لوگ ناواقف ہو اس واقعے سے. میں کربلا کے واقعات پڑھ رہا تھا, اور خاص طور سے
اس میں ایک ننھے شیر خوار بچے کی شہادت ہوئی. اس ننھے شیر خوار بچے کی شہادت پڑھ رہا تھا. اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ یہ پتھر بھی موم ہو جاتا ہے. ہاں پتھر موم ہو جاتا ہے. ہاں فولاد موم ہو جاتا ہے. ہاں ہمارے دل پگھل جاتے ہیں. ہمارا جگر ہمارا دل خون ہو جاتا ہے. جن کا نہیں ہوتا وہ کیسے سنگ دل ہیں وہ جانے. مگر ان واقعات میں بے پناہ المناکی ہے. بے پناہ المناکی. اصغر کی شہادت، اکبر کی شہادت، قاسم کی شہادت، ان مصیبتوں میں. لیکن بس آخری تقریر میں دو عرض کر دوں. دو چیزیں ایسی ہیں جن کی المناکی ہمارے امام سید سجاد کو تڑپاتی رہی ہمیشہ. جب بھی لوگ پوچھتے تھے آقا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، فرماتے تھے الشام الشام الشام. کیوں؟ لوگ آتے تھے کہتے تھے آقا ہمیشہ آپ گریہ کرتے ہیں، کب تک گریہ کریں گے؟ اس لیے کہ جب کھانا آتا تھا کھانا دیکھ کے گریہ کرتے تھے، پانی آتا تھا پانی دیکھ کے گریہ کرتے تھے. جب بازاروں سے گزرتے تھے قصاب کی دکانوں پر گوسفندوں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر گریہ کرتے تھے. کسی عزیز نے دلاسا دینے کے لیے کہا کب تک گریہ کریں گے؟ آپ کے خاندان میں شہادت تو میراث ہے، آپ کی روایت ہے آپ کی. تڑپ گئے. کہا شہادت میراث ہے ہماری، مگر خواتین کا بے ردا. بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے. ایک یہ غم تھا جو ہمیشہ تازہ رہا سید سجاد کے دل میں، اور دوسرا غم یہ تھا کہ میں ایک جوان بیٹا موجود رہا مگر میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن سرزمین گرم کربلا پہ پڑا رہا. ارے حسین کا رخسار مبارک خاک و خون آلود رہا. یہ منظر سید سجاد کبھی بھلا نہ سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار امت میں شعور، امت میں وحدت، امت میں یکجہتی اتحاد پیدا کر. پروردگار روئے زمین پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظلم کو مٹا دے، ظالموں کے ہاتھوں کو مروڑ دے. پروردگار ظلم اور ظالم کو نیست و نابود فرما. پروردگار مظلوم کی داد رسی فرما. پروردگار خصوصاً جو تیری محبت رکھتے ہیں اور تیرے رسول اور اہل بیت رسول پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پروردگار ان کی داد رسی فرما. معبود ہمارے امام آخر کو اذن ظہور عطا فرما. ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.